آج میں آپ کو کسٹم موبائلز کے بارے میں پوری حقیقت بتاؤں گی کہ کیا ہمیں یہ خریدنے چاہیے یا نہیں خریدنے چاہیے, یا یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں, کیا یہ جینون ہوتے ہیں یا پھر فراڈ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپلین کروں گی. اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ہلکی پھلکی ریسرچ کی اور آپ تک ویڈیو لے کے آ گئی, ایسا نہیں ہے. میں نے پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کیا اور میں آپ کو ایسے انکشافات آج کروں گی کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگ بھی ایک بڑے نقصان سے بچیں گے, جیسے کہ مجھے اللہ پاک نے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا. نارملی میں اس طرح کی ویڈیوز کور نہیں کرتی, لیکن ظاہر ہے مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے تھے. بہت سے لوگ تھے, ان کو یہ اپرچونیٹیز مل رہی تھی کہ وہ 50,000 60,000 میں 5 سے 6 لاکھ روپے والا آئی فون خریدیں, اور وہ کسٹم ہے. مطلب کسٹم سے مراد کہ جی وہ بلک میں آتا ہے, باہر سے ہے, انڈیلیورڈ پارسل میں آتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو ایسے بیچ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو تھی اور بڑی اٹریکٹیو لگ رہی تھی, تو لوگوں کا بڑا ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ جی ہم وہ پرچیز کریں. تو میں نے سوچا کہ پہلے اس چیز کو تھوڑا خود دیکھ لوں, ایکسپیرینس کر لوں, تو اس کے بعد پراپر پروف کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گی. اور الحمدللہ آپ کی بہن آپ کے لیے کچھ تھوڑا بہت نقصان بھی اٹھا چکی ہے, صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں تک حقیقت پہنچائے. ہوتا کچھ ایسا ہے کہ میرے سامنے سرٹن کچھ ایڈس چلتے ہیں. میں لیٹ سپوز کوئی فیس بک یوز کر رہی ہوں, انسٹاگرام یوز کر رہی ہوں, ایون کہ یوٹیوب یوز کر رہی ہوں, تو اسکرولنگ کے وقت مجھے کچھ ایسے ایڈز نظر آئے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جی بہت سارے پارسلز ہیں بھرے ہوئے ہیں انڈیلیورڈ کے نام سے یا کسٹم کے نام سے, کہ بھئی اس کے اندر کافی کچھ ہے اور بہت مناسب قیمت میں, یہ USA سے آیا ہوا ہے, یہ فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے, اور جہاں پہ ظاہر ہے وہ کسٹم ان پہ نہیں لگا ہوا, تو اس لیے ہم بس اس کو اونے پونے بیچ رہے ہیں. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور لیٹ سپوز اگر کوئی 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ آپ ہم سے 20,000 میں لیں, اور آگے آپ بے شک 3 لاکھ کا بیچیں, اس کو آپ دراز پہ لگا دیں, اس کو آپ اپنی شاپیفائی پہ لگا دیں, اور آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کافی سارے اس میں ریویوز نظر آ رہے تھے کہ ہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہاں جی میں نے یہ چیز خریدی ان سے اور میں بڑا خوش ہوں, اور ان کے یہ ریویوز ہیں, اور مطلب ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو میں نے بھی کوئی ایسا ہی ایڈ دیکھا, پھر مجھے کچھ کیوریز بھی بیک اینڈ پہ آئی ہوئی تھی, تو میرے مائنڈ میں کلک کیا کہ کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس ایڈ پہ کلک کیا. تو وہ ایڈ مجھے کہاں لے کے گیا, وہ ایڈ مجھے لے کے گیا ایک واٹس ایپ گروپ کے اوپر, کہ آپ یہ گروپ جوائن کریں, تو اس گروپ کے اندر ہم اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے وہ گروپ جوائن کیا. جب میں نے وہ گروپ جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی کمیونٹی میں صرف میں اور اونر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, باقی سب کچھ پرائیویٹ ہے. تھوڑا سا مجھے کلک ہوا, لیکن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ سب کچھ پرائیویٹ کیوں ہے, ہم باقی لوگ بات کیوں نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے کسٹمرز کی پرائیویسی کا بڑا خیال رکھتے ہیں, ہم بہت پروفیشنل ہیں, اس لیے ہم یہ الاؤ نہیں کرتے, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں جی گڈ ہو گیا, بڑے یہ پروفیشنل لوگ ہیں. اچھا نیکسٹ اسٹیپ ہوا, کچھ ٹائم بعد دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ کچھ میسیجز آئے ہیں جس میں لش قسم کے آئی فونز ہیں, اور سامسنگ اور اوپو موبائلز ہیں, اور ایون کہ کچھ اچھی اسکرینز ہیں سامسنگ کی, اور باقی جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائسز, ریزنیبل کیا بہت سستے میں لگی ہوئی ہیں. لیٹ سپوز آئی فون 14 پرو جو ہے, جو کہ آئی تھنک 5-7 لاکھ کا تو ہوگا, مجھے نہیں پتا اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں بھی اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے, تو وہ آفر کر رہے تھے جی 60,000. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلو پتا کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا تھا. میں نے کہا بات کرنے میں کیا حرج ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ لینا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاف پیمنٹ پہلے کر دیں, اور ہاف پیمنٹ آپ جب آپ کو پارسل ریسیو ہونے والا ہوگا, ڈیلیوری بوائے آپ کے گھر آئے گا, اس سے پہلے آپ کو مزید پیمنٹ ٹرانسفر کرنی پڑے گی. جب آپ کی پوری پیمنٹ ٹرانسفر ہو گئی تو پھر ہم ڈیلیوری بوائے سے کہیں گے وہ آپ کے گھر آئے گا اور آپ کو وہ پرووائڈ کرے گا پارسل. تو میں نے کہا کہ لیکن ایسا کیوں, میں کیش آن ڈیلیوری بھی تو دے سکتی ہوں. میں لیٹ سپوز میں آپ کو بھی ہاف پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتی ہوں, اٹس اوکے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگلی جو پیمنٹ ہے میں وہ کیش آن ڈیلیوری کر لوں, کہ تاکہ مجھے جب وہ پارسل ریسیو ہو تو مجھے پتا ہو کہ ہاں میرے پاس کوئی چیز آئی ہے, کوئی بندہ میرے دروازے پہ آیا ہے, تو میرے دل میں کوئی اس طرح کی کوئی ڈر نہ ہو کہ کیا میں کوئی غلط چیز تو نہیں خرید رہی, کیا یہ اسپیم تو نہیں ہے. تو میں نے ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ میری بات نہیں مانے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بھئی یہ ہماری پالیسی ہے, اور آپ کو شاید نہیں پتا کسٹم چیزیں ایسے ہی آتی ہیں, اگر کسٹم چیزیں ہم نارمل طریقے سے بیچنا شروع کر دیں تو پولیس ہمیں پکڑ لے گی. ظاہر ہے ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, ہمارے تو گودام بھرے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا طریقہ کار, آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے, نہیں تو اس کو اسکپ کر سکتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا میں ایک دم سے اتنی بڑی اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتی, تو میں آپ کو پہلے تھوڑی سی پیمنٹ کروں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں میں سیریس ہوں خریدنے کے لیے, تو آپ مجھے پارسل بھیج دیں, باقی میں ٹھیک ہے ٹرانسفر کر لوں گی. لیکن مجھے یہ شورٹی چاہیے کہ میں وہ پروڈکٹ چیک کروں, میں وہ پروڈکٹ دیکھوں کہ اس کے اندر کیا واقعی جینوئن چیز آئی ہے کہ نہیں. جو ڈیلیوری بوائے ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے 45 منٹس کھڑا رہے گا, جب تک آپ پورا موبائل چیک کر لیں, آن کریں, اس میں سم ڈالیں. جب آپ بالکل سیٹسفائی ہو جائیں گی تو پھر آپ نے ایک ریویو کی ویڈیو ہمارے لیے بنا دینی ہے, اور آپ نے ڈیلیوری بوائے کو کہہ دینا ہے کہ ہاں آل اوکے, اور آپ نے اسے بھیج دینا ہے. تو میں بڑی خوش ہو گئی,
بظاہر کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ میں پہلے وہ چیک کروں گی. اب میں مزید جاننے کے لیے اس کو قرید رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تسلی میں نہیں ہوئی, مجھے مزید پروف چاہیے. میں کیسے یقین کروں کہ ایک اتنا مہنگا موبائل آپ مجھے 60,000 میں دے رہے ہیں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں, میں اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ میں بیچ سکتی ہوں. تو آپ خود بھی تو 4 لاکھ 5 لاکھ میں بیچ سکتے ہیں نا, آپ کیوں 60,000 کا بیچ رہے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے پھر ایک لمبی کہانی کی کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا, ہمارا وہی بات ہے کہ پولیس کے چکر ہوتے ہیں, ٹیکس کے چکر ہوتے ہیں, تو ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میری تسلی کے لیے مجھے آپ کی لوکیشن چاہیے, مجھے پن لوکیشن بتائیں, مجھے اپنی اس وقت کرنٹ لوکیشن بھیجیں, ٹھیک ہے؟ تو میں اس پہ پھر آپ کو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ لیٹ سپوز مجھے کوئی ایشو ہے پروڈکٹ کے اندر, اس ایڈریس کے اوپر وہ واپس کر سکتی ہوں. پھر جواب آیا اور بڑے اچھے طریقے سے کہ میم یہ ہماری پالیسی ہے, ہم اپنی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتے. اگر ہم نے اپنی ایگزیکٹ لوکیشن بتائی تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے گودام ہیں اور سارے کسٹم فری چیزیں ہیں, تو آپ دیکھیں پھر جب حکومت کی نظر میں ہم آئیں گے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تو اس لیے ہم ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتاتے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, میں نے کہا بتائیں. پھر میں نے اسے کہا کہ کوئی تو پروف ہوگا نا, میں آپ کو کیسے جانتی ہوں آپ کا نام. اب میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں, اور یہ میں اس لیے بھی آن دا اسکرین کر رہی ہوں تاکہ جو بندہ یہ کر رہا ہے, جو بندہ یہ باقیوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے. میں باقاعدہ اس کی شناخت ظاہر کرنے والی ہوں اس ویڈیو میں, تو لہٰذا آپ ویڈیو کے ساتھ اسٹک رہیں. تو اس بندے نے کیا کیا, اس نے کہا میں آپ کو اپنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ شیئر کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں نے کہا آپ کا نام, میرا نام ہے سیف الرحمان. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لازمی شیئر کریں. تو اس نے کیا کیا, مجھے اپنے آئی ڈی کارڈ کی پکچرز بھیجی جس میں سیف الرحمان نام لکھا ہوا تھا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی کسی فیک بندے کا آئی ڈی کارڈ تھا. یہاں اسکرین پہ میں لگا رہی ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ فرنٹ سائڈ ہے, یہ بیک سائڈ ہے. یہ میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ اس بندے کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیونکہ یہ پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کو لوٹ چکا ہے اور مزید کتنا ان کا بڑا گینگ ہے اور یہ کس حد تک جا چکے ہیں. تو اس سے تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس مل جائے. تو اس نے جب مجھے بھیجا تو میں نے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ یہ شو کر سکوں ود پروف کہ دس از ناٹ اے اسٹوری. یہ ایک پراپر جینوئن کیوری تھی جس کی تہ تک جانے کے لیے میں نے پوری انویسٹیگیشن کو خود ایکسپیرینس کیا اور آپ لوگوں کے لیے سولوشن لے کے آئی کہ ہم نے کیا. اچھا جب آئی ڈی کارڈ ہوا تو میں نے اس کو یہ ظاہر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تسلی ہو گئی ہے, تو میں نے اس کو ایک چھوٹی اماؤنٹ ٹرانزیکشن کر دی. مطلب چھوٹی اماؤنٹ سے مراد میں نے کہا یہ میرے پاس ابھی اتنے ہی ہیں تو آپ میرا آرڈر لاک کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, ٹھیک ہے آپ فرسٹ ٹائم آئیے تو ہم آپ کے لیے یہ ریلیف دے دیتے ہیں, چلو آپ اتنا ٹرانسفر کر لیں. اب ہم آپ کو ٹی سی ایس کی ایک سلپ بھیجیں گے, ٹی سی ایس والے آپ کا آرڈر لاک کریں گے اور آپ کو پراپر کوڈ اور سب کچھ موصول ہو جائے گا جیسے پراپر ٹی سی ایس کا لیٹر ہوتا ہے. تو دیکھتی ہوں جیسے میں نے ان کو ٹرانزیکشن کی تو وہ ٹرانزیکشن ایک لوکل نمبر پہ تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی ندیم احمد نام کا بندہ تھا جس کے موبائل پہ ٹرانزیکشن ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ کسٹم آفیسر ہیں. انہوں نے مجھے ایک ٹی سی ایس کی سلپ بھیجی جو کہ بڑی آفیشیل سلپ ہوتی ہے. آپ کو میں یہاں اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس طرح کی سلپ تھی, لیکن اس سلپ کے اوپر جو ہے نا نام لکھا ہوا تھا پروڈکٹ کا آئی فون پرو میکس. تو میں نے ان سے میں نے کہا پروڈکٹ کا نام تو بہت سے لوگ پارسل کے اوپر نہیں لکھتے, کوڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا کمپنی کا نام ہوتا ہے, کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے, لیٹ سپوز ٹی سی ایس سی آپ نے کہا کہ ہم تو یہ بار بار چیزیں بیچتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. لیٹ سپوز اگر آپ ٹی سی ایس ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, ٹی سی ایس کے بندے کو پتا ہے کہ یہ اس کے اندر آئی فون پرو میکس ہے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ لوگ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے کہ یہ اتنی اسمال اماؤنٹ میں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے آگے پیچھے ہو رہی ہیں. لیکن لیٹ سپوز میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں آپ بہت ان پروفیشنل باتیں کر رہی ہیں اور آپ باتوں سے تو کافی پڑھی لکھی لگتی ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, یہ ہماری پالیسی ہوتی ہے, یہ ہے وہ. خیر اس نے ایک اور لمبی کہانی کی. اوکے اب اگلی بات ٹرانزیکشن بھی ہوگی. اس نے مجھے کہا کہ اب آپ اگلی ٹرانزیکشن یعنی کہ کتنے پیمنٹ رہے گی, آئی تھنک 45,000 وہ آپ مجھے پے کریں تب آپ کو کل آرڈر موصول ہوگا. تو میں نے ان سے کہا نہیں میں نہیں پے کر سکتی, آپ نے پہلے مجھے پارسل دینا ہے. آپ نے کہا تھا بندہ 45 منٹس یہاں کھڑا ہوگا اور آپ اس کے بعد میں پروڈکٹ چیک کروں گی اور مجھے تسلی ہوگی تو میں ریویو. میں نے کہا میں ریویو ویڈیو بناؤں گی اور انشاءاللہ جب میری ریویو ویڈیو آئے گی تو اللہ کا شکر ہے میری فالوئنگ ہے تو آپ کو کی بزنس کو بڑا فائدہ ہوگا, آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن مجھے آپ سے یہ فیور چاہیے کہ آپ مجھے کیش آن ڈیلیوری کی سہولت دے دیں. میں ایک دفعہ ڈیلیوری بوائے سے مل لوں, میں وہاں سے پروڈکٹ لے لوں, اس کو کھول کے دیکھ لوں, مجھے تسلی ہو جائے گی تو میں آپ کو پیمنٹ بھی ٹرانسفر کر دوں گی یا ڈیلیوری بوائے کو دے دوں گی اور میں وہ پروڈکٹ بھی دیکھ لوں گی. لیکن وہاں پہ وہ کافی اسٹرک ہو گئے, کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اصول کے خلاف چل رہی ہیں, آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ہم تب تک ڈیلیوری بوائے نہیں بھیجیں گے گھر پہ, تب تک پارسل نہیں بھیجیں گے جب تک آپ نے ساری پیمنٹ کلیئر نہیں کی. تو وہاں سے میں نے کیا کیا, میں نے ان کے تمام اسکرین شاٹس لے لیے, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, آپ
آپ کو کچھ میسیجز دکھائی دیں گے. انہوں نے خیر ان کو میں نے کہا کہ کیا یہ ایک ہی کمیونٹی ہے, کوئی آپ کی ویب سائٹ ہوگی پراپر آفیشیل, کوئی شاپیفائی اسٹور ہوگا, کچھ بھی. کہتے ہیں نہیں بس ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ گروپس ہیں واٹس ایپ کے. اور میں نے کہا اچھا مجھے واٹس ایپ گروپ کی اسکرین شاٹس بھیجیں. تو انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجی, وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس طرح کی اسکرین شاٹس ہیں. اور آپ اگر لیٹ سپوز مجھے اگر پہلے سے آئیڈیا نہ ہوتا کہ یہ فراڈ ہے تو میں اتنی زیادہ اس سے سوال جواب نہ کرتی, ایون کہ اس کو پیمنٹ بھی نہ ٹرانسفر کرتی. میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے تمام پروسیس کو ایکسپوز کروں اور آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں, تاکہ آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اٹریکٹ نہ ہو, آپ کو لالچ نہ ہو, اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ جتنی چیزیں وہ اتنے پروفیشنلی دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یا جو ہمیں ریویوز دکھا رہے ہیں, یہ سب کچھ فیک ہے. اور سیم وہی ہوا. میں نے ان کو پھر آخری بات کی, میں نے آپ سے موبائل پرچیز نہیں کرنا, آپ مجھے ریفنڈ کر دیں. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, ریفنڈ کر دیں. کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی, میں آپ کو بتا چکا ہوں ہماری ریفنڈ کی پالیسی ہوتی نہیں ہے, چیک کریں ذرا. میں نے اسے بڑا کنونس کیا, تھوڑی مجھے امید تھی بھی کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے ریفنڈ کا آپشن ہی دے ہی دے. میں نے اسے بڑا کنونس کیا لیکن ہی واز ناٹ ایگری. اب مزے کی بات ایک اور بتاؤں کہ اس نے جو اپنی لوکیشن مجھے اوور آل بتائی, چمن بارڈر, تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ چمن بارڈر بڑا مشہور ہے ان چیزوں کے لیے. اس نے مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی, تو میں آپ لوگوں کو سہولت کے لیے چمن بارڈر کا بھی بتا دیں گی کہ ہو سکتا ہے آپ کو اسی ریفرنس سے کافی ساری اسپیم چیزیں موصول ہوں. تو آپ نے اویئر رہنا ہے اس سے, یہ 100% فراڈ ہے. ہاں آپ کو باقی چیزیں جیسے کہ DHL پارسلز ہو گئے, Amazon انڈیلیورڈ پارسلز ہو گئے, وہ آپ کو باہر سے مل سکتے ہیں, مناسب قیمت میں بھی مل سکتے ہیں. بلک میں چیزیں آتی ہیں باہر سے, ہمیں مناسب قیمت میں مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے چھان بین کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پراپر جانا ہے, ان کی لوکیشنز دیکھنی ہے. آپ کو ان کی لوکیشن کی تصویریں ملیں گی, پن لوکیشن ملے گی, آپ کو ان کی دکانوں کی پکچرز ملیں گی, آپ کو ان کی پراپر پروفیشنل ویڈیوز ملیں گی, ان کی فین فالوئنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ سے وہ پراپر ڈیل کریں گے. میں مارکیٹ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ Amazon انڈیلیورڈ پارسل ہمیں دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ DHL, تو وہ بڑے جینون لوگ ہیں, لیکن ان کو پراپر پتہ چلتا ہے کہ ہاں دے آر جینون. ان کے شاپیفائی کے اسٹورز ہیں, اب ان کے دراز میں بھی انہوں نے اپنا شاپ لانچ کر دیا, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو 5 لاکھ کی چیز 20,000 میں ملے گی, آپ کو 3 لاکھ کی چیز 40,000 میں ملے گی, سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہیں سے آپ نے یو ٹرن لے لینا ہے, کیونکہ دس از اے ریئلی ویری بگ فراڈ. تو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ کوئی بھی بندہ اس سے نقصان نہ اٹھا سکے. اور میں نے انفارمیشن اس لیے اسکرین پہ لگائی ہیں تاکہ یہ بندہ بھی ایکسپوز ہو اور آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ کس طرح کی فراڈ مارکیٹ میں ہیں, اور آپ لوگ اس سے بچے رہیں. مجھے بس آپ نے دعاؤں میں شامل رکھنا ہے, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں سے تاکہ وہ بھی بچے رہیں. اور آپ لوگوں کو مزید کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہے تو بہن آپ کے لیے موجود ہے, اور آپ لوگوں کو خود پرسنل ایکسپیرینس کر کے پھر اس کے نتائج دیکھ کے خود اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کرنی چاہیے یا یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.